بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب احترام بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احساس ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، اور وہ بھی مسجد کے ماحول کے اندر رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان مبارک کا آج غالباً 17واں رمضان ہے۔ 17 رمضان مبارک الحمدللہ آج ہے، اور آج وہ دن ہے جو 17 رمضان کو میدان بدر کا معرکہ ہوا تھا، اور وہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا جو 17 رمضان مبارک کو میدان بدر کے اندر میدان بدر کے ان سنگلاخ پہاڑوں کے اندر لڑا گیا، جو 313 صحابہ کرام بے سر و سامانی کے عالم کے اندر ٹوٹی ہوئی تلواریں اور لباس بھی پھٹا پرانا اور ٹوٹے پھوٹے جوتوں کے ساتھ، ٹوٹی پھوٹی تلواروں کے ساتھ الحمدللہ وہ معرکہ لڑا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے وہ پھر معرکے میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، کفار کی شکست ہوئی۔ اور اس کے بعد ابھی جو عشرہ آنے والا ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کیونکہ یہ عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے کہ اس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، جتنے بھی گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں وہ ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی تیزی سے 17 روزے ہم سے جدا ہو چکے ہیں، 17 روزے ہم نے گزار لیے ہیں۔ تو 17 رمضان مبارک ہم 17 دنوں کے اندر اگر نظر بتا کے دیکھیں کہ ہم نے کتنی عبادت کی ہے، کتنی تراویح پڑھی ہے، کتنے نوافل پڑھے ہیں، کتنی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کتنا ذکر اذکار کیا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نقصان میں ہیں یا نفع کے اندر ہیں۔ اگر ہم ان دنوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہم نقصان کے اندر ہیں، نفع کے اندر نہیں ہیں۔ اور آخری عشرہ جو جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے، وہاں اس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اعتکاف کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ اعتکاف ہے جو اعتکاف واجب ہے۔ کون سا اعتکاف ہے؟ جو واجب ہے۔ واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں جو منت مانی جائے اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ فرض کرو میں نے منت مانگ دی کہ میرا فلاں کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو جائے، تو میں 3 دن کا مسجد اعتکاف کروں گا، یا 1 دن کا کروں گا، یا 1 عشرے کا کروں گا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اعتکاف واجب ہوگا، اس کو کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، اگر کر لیں گے تو اس گناہ سے بچ جائیں گے، اور وہ منت بھی اللہ کے نام کی جو مانی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی، ہم گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اور جب کام ہوا ہے اس منت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کر دیا ہے اس کام کے اندر خیر و برکت ہو جائے گی۔ اگر ہم اس منت کو پورا نہیں کریں گے، جب اللہ کے نام کی منت مانگی تھی اس میں خیر و برکت بھی نہیں ہوگی، اور کام ہونے کے بعد بھی دنیاوی اور اخروی دونوں نقصان اس کے اندر یقیناً نقصان کا اندیشہ ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اور سا اعتکاف ہے وہ ہمیں واجب ہے، جو ہم خود منت مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا فلاں کام کر جائے، تو ہم کتنی دیر کے اعتکاف بیٹھیں گے، اس اعتکاف کا بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔
دوسرا وہ اعتکاف ہے جو سنت اعتکاف ہے، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے، جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا ہمیشہ کا معمول رہا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک ماہ کا بھی اعتکاف بیٹھتے تھے، آخری عشرہ تو یقینی تھا، بلکہ جب اس سال حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ کتنے دن کا؟ 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ یہ وہ سنت اعتکاف ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہو، اس میں آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو آپ افطاری کے بعد جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جو اعتکاف معتکفین حضرات ہوتے ہیں وہ مسجد میں آ جاتے ہیں اور بغیر کسی شرعی ضرورت کے وہ مسجد سے اٹھ کر نکلنا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک چاند نظر نہیں آئے گا۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے، اور تیسرے نمبر پر تیسری قسم اعتکاف کا یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ تلاوت کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد یا مسجد کے داخل ہوتے وقت کہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اس کو بھی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تیسری قسم وہ ہے، پہلی کون سی ہے؟ جو واجب ہے، جو منت مانگنے کے بعد جتنی دیر کا اعتکاف کریں گے، ایک قسم وہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو سنت اعتکاف ہے، جو حضور علیہ السلام آخری عشرے میں سنت اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جو امت کو بتایا گیا ہے۔ تیسرا اعتکاف ہے دوسرا، اور تیسرا نمبر پر وہ اعتکاف ہے کہ جو جتنی دیر کے ہر مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف مسجد میں وقت گزارنے کا نام ہے، مسجد میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آپ مسجد میں 10 دن گزاریں گے اور نیت اعتکاف کی کریں گے، اور وہ اتنا برکت انسان ہوگا، کتنی مبارک گھڑیاں ہوں اس انسان کے لیے۔ تو جو انسان دنیا سے کٹ کے، گھر والوں سے کٹ کے، اپنے کاروبار سے کٹ کے، اپنی ملازمت سے کٹ کے، اپنے سارے دنیاوی معاملات سے کٹ کے اللہ کے راستے میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچ سکوں اور جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کروں، اور تیسرے نمبر پر سنت بھی زندہ ہو جائے گی جو حضور علیہ السلام نے سنت فرمائی ہے کہ 3 ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمان مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے بارے میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اعتکاف بغیر کسی ضرورت کے اگر ہم مسجد کے باہر جاتے ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے آپ کے پاس کوئی انسان آ جاتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ چلتے ہیں تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس میں ہے کہ آپ اعتکاف چھوڑ کر اس کے مسئلے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں اعتکاف فرما رہے تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تم کیوں غمزدہ ہو؟ میں تم کو پریشان دیکھ رہا ہوں، اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی پریشانی کی وجہ بتاؤں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور نبی علیہ السلام کی
شخص پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی علیہ السلام قبر اطہر کی طرف اس مسلمان نے اشارہ کر کے فرمایا اس قبر والے کی عزت کی قسم ہے، اس حق کو ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سن کر جوتا پہن کر مسجد نبوی سے باہر تشریف لے آئے، تو اس آنے والے مسلمان نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا اعتراف ٹوٹ گیا ہے؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ میں یہ اعتراف میرا بالکل ہے، میں بھول کے مسجد سے باہر نہیں داخل ہو پایا، بلکہ فرمایا بھولا نہیں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں نے گنبد خضرا والے سے سنا ہے، ابھی کچھ زمانہ زیادہ نہیں گزرا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کی کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ ایک وہ اعتکاف ہے جو 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، مسجد سے باہر بھی نہیں جانا، فضول کوئی بھی نہیں کرنی، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے اور نمازوں میں مشغول رہنا ہے۔ اگر اعتکاف والا انسان سو بھی جاتا ہے پھر بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھے رہتے ہیں۔ لیکن ایک وہ انسان ہے جو کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے مسجد سے نکل جاتا ہے، اپنا اعتکاف توڑ دیتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے عظیم خوشخبری دی ہے، فرمایا کہ ایک اعتکاف نہیں 10 سال کے اعتکاف سے یہ افضل ہے کہ تو اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کیا ہے؟ کنبہ ہے۔ کیا ہے؟ کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبہ کی خدمت کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے لوث کام آتا ہے، تو میرے بھائیوں کو بتاؤ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اگر ایک اعتکاف توڑنے پر 10 سال کے افضل ترین عبادت سے، 10 سال کے افضل اعتکاف سے، قبولیت میں اعتکاف سے اس کے ساتھ چلنا افضل ہے، تو عام انسان کی خدمت کرنا بھی کتنا افضل ہوگا۔ آگے فرمایا ہے حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آر فرما دیتے ہیں، جس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کے کام کے لیے اعتکاف توڑ کر نکلتا ہے، اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے درمیان 3 خندقیں آر فرما دیتے ہیں، اور جس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے، تاکہ جہنم سے انسان دور ہو جائے۔ اتنی بڑی خندقیں اس کے راستے میں آ جاتی ہیں، آڑے آ جاتی ہیں، تاکہ یہ انسان جہنم میں نہ جائے۔ اگر اس کو فرشتے لے جانا بھی چاہیں تو درمیان میں اتنی بڑی خندقیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خندقوں کو کھود کھدوا دیتے ہیں تاکہ یہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جب ایک اعتکاف کی فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا مقدار ہوگی۔ اس حدیث شریف سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے اوپر اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل